بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہیں، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ دنیاوی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا، طلاق کے بعد بھی ایسا ہوگا۔ پھر وہ آدمی اس عورت سے ہم بستری کرے گا، یہ دونوں ہی زانی ہوں گے، جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ ناظرین کرام، بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لے کر آیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم ہو جائے گی، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ آج کے دور میں یہ باتیں سچی ہو رہی ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے کہ جن کلمات کے بنا پر انسان دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفریہ الفاظ کیا ہے؟ وہ جن الفاظوں میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی کی توہین کی جائے، گستاخی کی جائے، جن کے کہنے سے انسان دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے کفریہ جملے ہیں جو لوگ مذاق مذاق میں بول جاتے ہیں، جیسے فلاں کی حرکتوں سے تو اللہ پاک بھی پریشان ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ زبان دراز کو کہہ دیتے ہیں، خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ اسی طرح رشوت وغیرہ حرام کمائی کو کبھی مذاق میں کہہ دیتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت کے وقت کہے، اللہ نے پتہ نہیں مصیبتوں کے لیے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، یا موت کے وقت کوئی کہہ دے، پتہ نہیں اللہ کو اس شخص کی بڑی ضرورت تھی جو اس کو اپنے پاس اتنی کم عمر میں بلا لیا، یا کہا نیک لوگوں کو اللہ تعالی جلدی اٹھا لیتا ہے، کیونکہ ایسوں کی اللہ تعالی کو بھی ضرورت پڑتی ہے، یا کہا اللہ تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا۔ یہ کفریہ الفاظ ہیں، ان سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے گھر میں بولتی ہیں، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا ہے
تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنا ہوگا۔ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ بولے تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر 3 چیزوں کو دیکھیں گے۔ طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا خاوند کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا اور نیت بھی نہیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کریں تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معروف مذہبی اسکالر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دیں اور نکاح ٹوٹ جائے اور اس کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر 2 بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ ارے رکھ شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنے گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے خیال میں میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ہم دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے ہیں۔ ناظرین، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے۔ اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو حالات یہ ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق بھی ہو جاتی ہے،
پتہ بھی ہے دونوں کو مگر بدنامی ہو جائے گی، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر میں ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔